اور بات اس لیے سیاست کی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا الائنس آگے بڑھ پائے گا نہیں بڑھ پائے گا ایک بڑا سوال ہے، لیکن جموں کشمیر کے زاویے سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ کیا کوئی اتحاد کی کڑی بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن اس سوال کو حل کرنے کے لیے اب مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق صدر راہل گاندھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بیچ سیٹ شیئرنگ کے معاملے کو حل کرنے کے لیے راہل گاندھی بحث میدان میں کودے ہیں اور بحثی میڈیٹر سالس کے راہل گاندھی اب کام کریں گے، اور مانا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کے ساتھ راہل گاندھی لگاتار جو ہے وہ رابطے میں اس وقت ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وادی کشمیر کی جو سیٹ شیئرنگ ہے اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ مل سکے۔ ساؤتھ کشمیر کی سیٹ پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی دعوے داری ہو رہی ہے، اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ 3 سیٹیں تو پہلے ہی انڈیا الائنس کا حصہ ہے، یعنی نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل کشمیر جس پر اس وقت نیشنل کانفرنس کے ارکان جیت چکے ہیں وہ دراصل انڈیا الائنس کا حصہ ہے۔ گفتگو 2 سیٹوں پر جموں کشمیر کی یعنی جموں والی 2 سیٹیں اور لداخ کی 1 سیٹ پر ہونا ہے، جس کو لے کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی واپس پلٹوار کرتے ہوئے پارٹی کے آرڈر کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن حالات واقعات تو دیکھتے ہوئے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اب راہل گاندھی میدان میں اترے ہیں، اور راہل گاندھی سیٹ شیئرنگ کے معاملے پر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ساؤتھ والی سیٹ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو دیا جائے تاکہ وہ جناب یہاں سے اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھ سکیں اور چناوی دنگل کا حصہ بھی بنے۔ اس بیچ اطلاعات اور بھی ہیں سیاست کے میدان میں، جب لوک سبھا کا انتخاب بالکل پاس ہے، سیاسی بگل آنے والے چند دنوں کے اندر الیکشن کمیشن بجا سکتا ہے، اس بیچ سب کی نظریں وادی کشمیر کی ان سیٹوں پر لگی ہوئی ہیں جہاں پر سجاد لون نے خود کو پہلے ہی پیپلز کانفرنس کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر مانا ہے، اور وہ نارتھ کشمیر سے میدانی دنگل میں اتر رہے ہیں۔ وہیں پر اطلاعات یہ ہیں کہ سابق نائب وزیر اعلیٰ مظفر حسین بیگ کو بھی آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کئی سیاسی پارٹیاں آپس میں تال میل بنا کر مشاورت بنا کر مظفر بیگ کو میدان میں اتار سکتی ہیں۔ اس طریقے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں نارتھ سے، اور نارتھ سے اگر سجاد غنی لون ایک طرف سے مظفر حسین بیگ میدان میں آتے ہیں تو معاملہ دلچسپ بنتا ہے۔ نہ صرف اتنا ہی دلچسپ بنتا ہے بلکہ معاملہ اور تکونا بنے گا جب نیشنل کانفرنس یا انڈیا الائنس کا اتحادی گروپ بھی وہاں پر اپنے آدمی کو کھڑے کرے اور پھر چناوی دنگل دیکھنے کو ملے۔ اسی طریقے سے ساؤتھ کشمیر میں بھی سوئیاں اٹکی ہوئی ہیں، اور ان سوئیوں کو صحیح سمت میں چلانے کی کوشش میں راہل گاندھی میدان میں آئے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں راہل کیا یہ برف جو پگھلنے میں کامیاب ہوں گے، برف کو پگھلانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یا پھر سیاست میں فرینڈلی کانٹیسٹ کا نام بھی ہوتا ہے تو یہ فرینڈلی کانٹیسٹ کہیں یہاں پر بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ فی الحال راہل گاندھی میدان میں آئے ہیں، اطلاعات کے مطابق عمر عبداللہ محبوبہ مفتی کے ساتھ رابطے میں ہے، اور آنے والے 3 سے 4 دنوں کے اندر اس تعطل کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی طرف سے کی جائے گی۔